دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے بس اگر وہ کافر ایمان لانا چاہتے ہیں تو اس طرح ایمان لائیں جیسا کہ تم صحابہ ایمان لائے، اور اگر وہ اس سے پھرے تو یقیناً وہ بدبختی میں ہوں گے۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عتیق و صدیق کے القاب حاصل کرنے والے منفرد مسلمان، غار و مزار کی صعوبتوں میں صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی کردار، سسر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ بلا فصل امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات سیدنا ابو بکر عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان، آپ کے والد ماجد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ سیدنا ابو بکر کی ولادت واقع فیل کے 2 برس 4 ماہ بعد ہوئی۔ اس اعتبار سے اکثر مورخین کے نزدیک آپ کا سن پیدائش 571 عیسوی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریش کی مشہور شاخ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ 8ویں پشت میں مرہ بن کعب پر جا کر آپ کا شجرہ نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ 3ری پشت میں عمر بن کعب پر جا کر آپ کا شجرہ نسب اپنی والدہ کے شجرہ نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: عبداللہ ابو بکر بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا۔ وہ کہ جوش حق سے تیرے حضرت ابو بکر صدیق کو بکر کا نام سے اس لیے پکارا گیا کہ آپ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، یعنی تبکیر، سب سے پہلے تقدیم کرنے والے، اور آپ کو صدیق کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیا۔ معراج کے واقعے کا ذکر اہل مکہ میں کیا تو بہت سارے لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھیے آپ کا ساتھی کیا اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ انہوں نے بغیر کسی سوچے سمجھے کے کہا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، چنانچہ آپ کو صدیق کا لقب بھی دیا گیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس دور کے تمام اہم علوم و فنون میں کمال درجہ مہارت رکھتے تھے۔ مورخین کے نزدیک آپ علم الانساب، ایام العرب، عربوں کی خانہ جنگی کی تاریخ، تعبیر الرؤیا، فن کتابت، فن خطابت اور فن شاعری پر کمال مہارت رکھتے تھے۔ ان فنون میں سے اکثر میں آپ کا شمار اساتذہ میں ہوتا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ میں انتہائی معزز فرد اور جھگڑوں میں فیصلہ کرنے والے متفقہ منصف تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اعلیٰ اخلاق کے مالک، رحم دلی اور نرم خوئی میں متصف، عقل و دانش، بلندی فکر اور بالغ نظری سے مالا مال تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تقریباً 18 سال کی عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عفت سے وابستہ ہو گئے تھے۔ آپ تجارتی اسفار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ نے بنیادی کردار ادا کیا۔
سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے قوم کے گمراہ کن اعتقادات، رسومات اور بدعات سے یکسر علیحدہ رہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کا ایک قطرہ تک نہیں چکھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ریشم کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ کی مکہ مکرمہ میں ریشم کی 6 دکانیں تھیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبوت کے پہلے سال کے آغاز میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے فرد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قبول اسلام سے متعلق ارشاد فرمایا، میں نے جب بھی کسی کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے جھجک ضرور محسوس کی، لیکن جب ابو بکر کے سامنے اسلام پیش کیا تو اس نے بلا جھجک اسلام قبول کر لیا۔ کہ اکبر یہ جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی فطری شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام قبول کر کے تمام دشمنیوں کو سر عام مول لیا اور تکالیف و مصائب کو گلے لگا لیا۔ ایک موقع پر آپ کو اشاعت اسلام کی پاداش میں اتنا پیٹا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے ہجرت حبشہ کے ارادے سے سفر شروع کیا، لیکن مکہ کے مشہور سردار ابن دغنہ کے اصرار پر واپس مکہ تشریف لے آئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی اشاعت کے لیے جہاں اور قربانیاں دی، وہیں اسلام قبول کرنے والے غلام مسلمانوں کو تکالیف سے نجات دلانے کے لیے اپنی جانب سے بھاری رقم کے عوض خرید کر آزاد کیا۔ آپ کے آزاد کردہ غلاموں اور باندیوں میں سیدنا بلال حبشی، سیدنا عامر بن فہیرہ، سیدنا ابو فقیہ، سیدہ لبینہ، سیدہ زنیرہ، سیدہ نہدیہ اور سیدہ ام عبید سر فہرست ہیں۔ قریش کے مقاطع کے 3 سالوں میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ شاب ابی طالب میں برابر تکالیف برداشت کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور حق مہر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خود ادا کیا۔ مددگار وہ پہلا صحابی نبی۔ مدینہ پہنچ کر مہاجر و انصار میں باہمی مواخات کے موقع پر آپ کو حضرت خارجہ بن زید انصاری کا بھائی قرار دیا گیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینے کے سخ نامی مقام پر اپنے انصاری بھائی کے ہاں قیام کیا اور تجارت شروع کی۔ بعد ازاں آپ مستقل طور پر یہاں ہی سکونت پذیر رہے۔ مدینہ پہنچ کر جلد ہی آپ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کر کے حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے باضابطہ وابستہ کر دیا۔ اصحاب سے کہا دے مال راہ۔ نبوت کے 13ویں سال کفار کی جانب سے تکالیف کی انتہا ہونے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کرنا پڑی۔ اسی سفر کے دوران غار ثور میں قیام کے دوران جب دشمن غار کے قریب پہنچ گئے تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچنے کے حوالے سے پریشان ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 28 غزوات میں بطور مشیر خاص شرکت کی۔ تقریباً 12 اہم غزوات اور 2 عدد سرایا میں آپ کی شرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ نے غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی پہرہ دار کے طور پر شرکت کی۔ آپ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری میں مصروف رہے۔ غزوہ احزاب میں ایک دستہ فوج کی کمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ آپ کے دستے نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں یادگار کے طور پر مسجد صدیق موجود ہے۔ غزوہ بنی المستلق میں مہاجرین کا علم آپ کے ہاتھوں میں تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کے مساحلتی سفیر عروہ بن مسعود کو آپ نے لاجواب کیا۔ ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ غزوہ خیبر میں مرحب کے قلعہ خموس پر مقرر دستے کی پہلی کمان آپ کے سپرد کی گئی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر آپ اپنے والد محترم کو اسلام قبول کروانے کی غرض سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ آپ نے انہیں کیوں تکلیف دی، مجھے بتایا ہوتا میں خود ان کے پاس چل کر جاتا۔ غزوہ حنین میں بھی جب اسلامی لشکر کے پاؤں اکھڑے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند جانثاروں کے ساتھ اکیلے رہ گئے، ان میں صراحت کے ساتھ آپ کا نام بھی آتا ہے۔ غزوہ طائف میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے خواب کی آپ کی جانب سے بتائی جانے والی تعبیر کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ غزوہ تبوک میں اسلامی فوج کا جائزہ لینے اور امارت کی ذمہ داری آپ کے سپرد تھی۔ اس غزوہ میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کی منظر کشی یوں کرتے ہیں: اتنے میں وہ رفیق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گیا، جسے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدائے ماہ و انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس۔ عام طور پر آپ کو سرایہ میں شرکت کے لیے روانہ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مشاورت کے لیے اپنے ساتھ رکھتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے سریہ بنو فزارہ اور بنو کلاب میں بطور امیر شرکت کی اور دونوں مہمات میں آپ کامیاب لوٹے۔ 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد پہلی مرتبہ 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امارت میں روانہ کیا۔ ایام الحج میں یوم الترویہ، یوم العرفہ اور یوم النحر تینوں مواقع پر آپ نے امیر الحج کی حیثیت سے خطبات دیے۔ اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے سورہ برات کی آیات کا اعلان عام کیا، جس کے الفاظ یہ تھے کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج کرے گا نہ کوئی برہنہ ہو کر طواف کرے گا۔ 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خود پہلی مرتبہ حج فرمایا اور مشہور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان سفر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اونٹنی پر تھا۔ حج سے واپس آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کا شکار ہو گئے اور دوران مرض کچھ دن تک خود نمازوں کی امامت کرواتے رہے۔ مرض میں شدت ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بااسرار سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں تشریف لائے، رخ اقدس سے چادر ہٹا کر بوسہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں چند کلمات کہے۔ بعد ازاں مسجد میں تشریف لا کر غمزدہ صحابہ کرام نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو حوصلہ حاصل ہوا۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جا کر بحث خلافت کے دوران فیصلہ کن خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے نتیجے میں سب صحابہ نے متفقہ طور پر آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے مسئلے پر اختلاف کو یہ روایت بیان کر کے ختم کیا کہ انبیاء جہاں وفات پاتے ہیں وہی مدفون ہوتے ہیں۔ وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بحیثیت جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کے لیے جو امور ترجیح کا باعث تھے وہ اس طرح سے ہیں۔ سب سے زیادہ قرآنی آیات صراحت کے ساتھ آپ کی شان میں نازل ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ شرف رفاقت آپ کو حاصل رہا۔ آپ سب سے زیادہ مزاج شناس نبوت تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اعتماد آپ پر ہی رہا۔ امارت حج اور امامت صلات کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی واضح عملی اشارات فرمائے۔ صحابہ کرام کے درمیان آپ کو امتیازی شان حاصل تھی۔ انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد جو سب سے پہلی تقریر کی، دراصل اس تقریر میں ایک اسلامی حکومت کے لیے بنیادی چارٹر تھا۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ حکمرانوں کی اطاعت اس صورت میں جائز ہے کہ وہ حق اور سچ کی تلقین کرے، اور جب کوئی حکمران غلطی کرے تو رعایا کا فرض ہے کہ وہ اس کی غلطی کی اصلاح کرے۔ اور دوسری ایک بے حد اہم بات انہوں نے یہ کہی کہ میری حکومت کا مقصد کمزوروں کو طاقتور کرنا اور طاقتور سے کمزوروں کے حقوق لے کر کمزوروں کو دلوانا ہے۔
لہذا ایک اسلامی مملکت کا فرض ہے کہ وہ پسے ہوئے مظلوم غریب طبقوں کے حقوق کی علمبردار ہو اور وہ معاشرے سے ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ کی مخالفت کے باوجود اپنی سیاسی بصیرت کی بنیاد پر لشکر اسامہ کو اسی ترتیب کے مطابق روانہ کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کی تھی۔ لشکر اسامہ کی واپسی کے بعد آپ نے شدید اختلاف کے باوجود مرتدین، مانعین زکوٰۃ اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف 11 منظم دستے ترتیب دے کر جہاد کیا۔ ان تمام مہمات میں آپ کو مکمل کامیابی حاصل ہوئی۔ مرتدین کے خلاف قابل ذکر معرکے لڑے گئے جن میں جنگ بزاخہ، جنگ یمامہ، جنگ یمن، جنگ امام و مہرہ، جنگ بحرین، جنگ کندہ و حضر موت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سماج کی اور جس ریاست کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے اس کو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے پائے تکمیل تک یا کمال کے مقام تک پہنچایا۔ جنگ یمامہ کے موقع پر حفاظ کی بڑی تعداد جب شہید ہوگی تو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر یوں ہی ان مہمات میں حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن اپنی وہبی ترتیب کے ساتھ آئندہ نسلوں تک کیسے منتقل ہوگا۔ انہی کے دور میں قرآن کریم کو مرتب کرنے کے کام کا آغاز ہوا، چونکہ ایک جنگ کے بعد جس میں بہت سے حفاظ کرام شہید ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر یہ حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن کریم جو کہ اس وقت تک میموری کے اندر محفوظ تھا اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو جائے، لہذا انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اجازت سے اس کام کا آغاز کیا، جو کہ پھر بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں وسیع بنیاد پر جو ایک کاپی آفیشیل طور پہ مرتب کی گئی تھی، اس سے زیادہ کاپیاں بنوا کے اسلامی سلطنت میں تقسیم کی گئی تاکہ مسلمانوں کے اندر ایک قرآن پاک کی مستند کاپی رائج رہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ انتہائی محتاط اور حساس رویہ رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کرتے ہو اور پھر اس میں اختلاف کرتے ہو، تمہارا یہ حال ہے تو تمہارے بعد آنے والے لوگ کیا کریں گے؟ لہٰذا تم بلا وجہ احادیث روایت کرنے کی بجائے ایسا کیا کرو کہ جب لوگ تم سے کچھ دریافت کریں تو تب احادیث نقل کرو۔ اس حوالے سے آپ کا یہ احتیاطی پہلو تھا، ورنہ آپ نے خود سقیفہ بنی ساعدہ میں بحث خلافت تدوین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مال فدق کے حوالے سے احادیث نقل کر کے ہی فیصلے فرمائے تھے۔ اسی احتیاط کی بنا پر آپ کی مرویات کی تعداد کم ہے۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی نے 142 کی تعداد میں مرویات ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ جمع کیا کہ جوش حق سے تیرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دستور مملکت قرآن، حدیث اور اجماع المسلمین پر مشتمل تھا۔ سیدنا ابو بکر نے جید صحابہ کرام پر مشتمل مجلس شورا ترتیب دی ہوئی تھی جس سے اہم امور پر مشاورت کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوری ریاست کو مختلف ڈویژنوں میں تقسیم کر کے ہر ایک پر ایک گورنر مقرر کیا ہوا تھا۔ اس کی تفصیل اس طرح سے ہے: مکہ عتاب بن اسد، طائف عثمان بن ابی العاص، صنع یمن مہاجر بن ابی امیہ، حضر موت زیاد بن لبید انصاری، خولان جال بن منیہ، زبید درما ابو موسیٰ اشعری، جند معاذ بن جبل، بحرین علا بن الحضرمی، نجران جریر بن عبداللہ، دومت الجندل ایاس بن الغم، عراق مسنہ بن حارثہ، جرش عبداللہ بن سور، حمص شام ابو عبیدہ بن الجراح، اردن شرحبیل بن حسنہ، دمشق یزید بن ابی سفیان، فلسطین عمر بن العاص، مدینہ دارالحکومت۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عملاً اپنے نائب کے طور پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا ہوا تھا۔ قضاء کا الگ شعبہ قائم تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قاضی قضاء چیف جسٹس تھے۔ خزانہ یا مالیات کا الگ شعبہ قائم تھا جس کا انتظام سیدنا ابو عبیدہ کے سپرد تھا۔ امور حکومت سے متعلقہ کتابت کے لیے شعبہ کتابت الگ قائم کیا گیا تھا۔ اس شعبے کے لیے سیدنا زید بن حارثہ اور سیدنا عثمان ابن عفان کا نام قابل ذکر ہے۔ شرعی احکام کے سلسلے میں عوام کی رہنمائی کے لیے شعبہ
افتاء قائم کیا گیا تھا۔ اس شعبے کے حوالے سے سیدنا علی، معاذ بن جبل، ابی ابن کعب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کے نام قابل ذکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ خود اتھارٹی تھے، اللہ کے رسول تھے، اس لیے کوئی قواعد و ضوابط کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر کے دور میں، پھر حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المال کو باقاعدہ ادارے کی شکل دی گئی، قواعد و ضوابط مرتب ہوئے اور اس کی ترجیحات طے ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ ایک مکمل ادارے کی شکل اختیار کر گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المال مسلمانوں کا اجتماعی نظام کفالت یہ ارتقاء کی حالت میں تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک بنیادی فیصلہ خلافت کے دوسرے یا تیسرے دن ہوا۔ حضرت صدیق اکبر کا وظیفہ طے ہوا بیت المال سے، اور یہ طے ہوا کہ حضرت صدیق اکبر کو وظیفہ اتنا ملے گا جتنا مدینہ منورہ کے ایک درمیانے درجے کے شہری کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ اصول طے پایا کہ حکمران اور رعیت معاشی اعتبار سے ان میں زیادہ تفاوت نہیں ہوگا اور زیادہ فرق نہیں ہوگا، اور حکمرانوں کو بھی معاشرے کے درمیانے درجے کے افراد کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ریاست کے نظام تعلیم میں کوئی تبدیلی نہ لا سکے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نظام تعلیم جوں کا توں برقرار رہا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ کا عہد خلافت تقریباً 2.5 برس کی انتہائی مختصر مدت پر مشتمل تھا، جبکہ دوسری طرف آپ کو اندرونی فتنوں اور خارجی فتوحات پر مشتمل انتہائی اہم مہمات سے بالکل بھی فرصت نہ مل سکی۔ البتہ آپ نے معاشرے کے لیے تعلیم کی ضرورت و اہمیت کے پیش نظر ریاستی نظم و ضبط کو برقرار رکھتے ہوئے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دور کی علمی اور تربیتی درسگاہوں کو برقرار رکھا۔ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دور میں اسلام کے عالمگیر تعلیمات سے روشناس کروانے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے افراد میں اس دور کے اہم اور ضروری علوم کے حصول کا شعور بیدار کر دیا گیا تھا۔ اسی بنیاد پر آپ نے بھی حسب استطاعت مضبوط کیا۔ آپ کے دور میں ہرا کی فتح کے بعد وہاں کی عیسائی آبادی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جو اس باب میں اہمیت کا حامل ہے۔ ہرا کے معاہدے کے مطابق ان کا کوئی عبادت خانہ یا ایسی عمارت جہاں یہ جمع ہوتے ہیں منہدم نہیں کیا جائے گا۔ انہیں ناقوس بجانے اور تہوار کے موقع پر صلیب کا جلوس نکالنے کی اجازت ہوگی۔ جب تک یہ جزیہ ادا کرتے رہیں گے ان سے معاہد کی طرح سلوک ہوگا۔ ان کے مذہبی پیشوا اور عابد و زاہد جزیہ سے مستثنی ہوں گے۔ نیز ان کے بوڑھے اور اپاہج لوگوں کا خرچ بیت المال برداشت کرے گا۔ انہیں مسلمانوں کا فوجی لباس پہننے کے علاوہ ہر قسم کی آزادی ہوگی۔ نیز اگر یہ کسی قسم کی امداد طلب کریں گے تو انہیں بیت المال سے فراہم کی جائے گی۔ ان کا کوئی غلام مسلمان ہوگا تو اس کی زیادہ سے زیادہ بازاری قیمت اس کے مالک کو بغیر کسی تاخیر کے ادا کی جائے گی۔ آنے والے خلفائے راشدین کے لیے بھی انہوں نے انتظامی حوالوں سے ایسی مستحکم بنیادیں رکھ دی کہ جو آگے اس اسلامی ریاست کو کامیابی سے چلانے کے لیے اور اسلامی ریاست کو مزید وسعت دینے کے لیے بڑی ٹھوس بنیادیں ثابت ہوئی۔ ہندوستان کے مشہور ہندو سیاسی رہنما مہاتما گاندھی نے 1937 میں اپنے احباب کو سادہ زندگی گزارنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں رام چندر، سیتا اور کرشن کا حوالہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ تاریخی ہستیاں نہیں بلکہ افسانوی لوگ تھے۔ میں مجبور ہوں کہ سادگی کی مثال کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا نام پیش کرتا ہوں۔ وہ بہت بڑی سلطنت کے حاکم تھے لیکن انہوں نے فقیروں والی زندگی گزاری۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے 7 جمادی الثانی 13 ہجری کو غسل کرنے کے بعد آپ کو شدید بخار ہوا جو وفات تک مسلسل جاری رہا۔ بعض روایات کے مطابق سال پہلے ایک یہودی نے آپ کو زہر دیا تھا جس کے اثر سے آپ پر بیماری طاری ہوئی۔ آپ نے بیماری کی شدت دیکھ کر اپنی جانشینی کے حوالے سے جید صحابہ سے مشاورت کی۔ آپ نے مکمل مشاورت اور اعتماد کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت اور جانشینی کا پروانہ لکھوایا۔ اس کے الفاظ یہ تھے، میں نے تم پر عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا ہے اور میں نے اس معاملے میں تمہاری خیر خواہی میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلوا کر انہیں مطلع کیا اور خلافت سے متعلق چند نصائح کی۔ کفن دفن کی وصیتوں سے فارغ ہوئے
تو آپ پر حالت نظر طاری ہو گئی اور آپ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو پیر کے دن مغرب سے عشاء کے دوران اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ رات ہی میں وصیت کے مطابق آپ کی زوجہ سیدہ اسماء بنت امیس نے غسل دیا اور آپ کے جانشین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، جبکہ سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ اور سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر نے قبر میں اتارا۔ وفات کے بعد آپ کی عمر 63 سال تھی، جبکہ آپ کی کل مدت خلافت 2 برس 3 ماہ اور 11 دن بنتی ہے۔ مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روز